اگر ہم اٹالین ہائی رینیساں کے 3 بڑے آرٹسٹوں کا نام لیں تو مائیکل اینجلو اور لیونارڈو دا ونچی کے ساتھ رافائیل کا نام ضرور آتا ہے۔ آج ہم رافائیل کے پینٹنگ اسکول آف ایتھنز کے بارے میں بات کریں گے۔ رافائیل 15ویں صدی میں 1483 میں پیدا ہوا۔ اگرچہ وہ نوجوانی میں 37 سال کی عمر میں فوت ہو گیا، لیکن اس کا بہت سا کام ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کا زیادہ تر کام ویٹیکن سٹی میں ملتا ہے، اور اس کی سب سے مشہور پینٹنگ اسکول آف ایتھنز بھی ویٹیکن سٹی میں ہے۔ رافائیل اٹلی کے شہر اربینو میں درباری پینٹر کے گھر پیدا ہوا۔ رافائیل 8 سال کا تھا تو اس کی والدہ فوت ہوئی۔ وہ 11 سال کا تھا تو اس کا والد بھی فوت ہو گیا، اور وہ اپنے چچا کے ساتھ رہا، جس کا رافائیل کی سوتیلی ماں کے ساتھ مقدمہ چلتا رہا۔ رافائیل پہلے اپنے باپ کی ورکشاپ اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ چلاتا رہا۔ فلورنس کے ایک آرٹ ہسٹورین وساری بتاتا ہے کہ رافائیل 1501 میں ماسٹر بن گیا۔ رافائیل کچھ سال مختلف شہروں میں پھرتا رہا، لیکن 1504 سے 1508 تک کا زمانہ اس نے فلورنس میں گزارا، جس میں اس وقت لیونارڈو بھی موجود تھا اور اس نے اس کا اثر لیا۔ رافائیل اس کے بعد روم چلا گیا، جہاں اس نے اپنی بقایا زندگی گزاری۔ رافائیل نے پوپ جولیس II کی لائبریری سے کام شروع کیا، جس وقت مائیکل اینجلو سسٹین چیپل پر کام کر رہا تھا۔ روم میں رافائیل نے ویٹیکن سٹی کے بہت سے کمروں میں پینٹنگز بنائیں، جنہیں رافائیل رومز کہا جاتا ہے، اور ان میں سے ایک پینٹنگ اسکول آف ایتھنز کی ہے۔ یہاں پر رافائیل نے مائیکل اینجلو کی پینٹنگ سے اثر بھی قبول کیا۔ بعد میں مائیکل اینجلو نے رافائیل پر اپنی تصویروں کی نقل کرنے یعنی پلیجرزم کا الزام لگایا۔ اسکول آف ایتھنز ہائی رینیساں کی کلاسیکل آرٹ کا ایک شاہکار نمونہ ہے۔ اس میں جو سپر ہیومن کلیئرٹی اور گریس ہے، وہ اس زمانے کی عکاسی کرتی ہے۔ اسکول آف ایتھنز ایک 16 فٹ اونچی اور 25 فٹ لمبی پینٹنگ ہے۔ اس پینٹنگ کو رافائیل کی ماسٹر پیس بھی کہا جاتا ہے۔ اس پینٹنگ میں آرکیٹیکچر میں ہمیں رومن انفلوئنس نظر آتا ہے، اور اگر ہم فلور پیٹرن کو دیکھیں تو اس سے تھرڈ ڈائمینشن کا تاثر دیا گیا ہے۔ اس میں ہمیں بے شمار اور زیادہ تر یونانی فلسفی نظر آتے ہیں۔ درمیان کے 2 کردار ارسطو اور افلاطون کے ہیں، جنہوں نے اپنی کتابیں پکڑ رکھی ہیں، لہٰذا ان کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ افلاطون یا پلیٹو ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جبکہ ارسطو یا ارسطوٹل تصویر کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ افلاطون کا اشارہ اس کے کانسیپٹس یونیورسل فارمز کی طرف ہے، جبکہ ارسطو کا اشارہ امپیریسزم کی طرف ہے۔ اس کے علاوہ یوکلیڈیز ہے، جسے جیومیٹری کا بانی سمجھا جاتا ہے، اور سلیٹ پر کمپس سے کچھ سمجھا رہا ہے۔ سب سے الگ تھلگ سیڑھی پر ڈایوجینز ہے، جس کا الیگزینڈر کے ساتھ مکالمہ بہت مشہور ہے۔ جب الیگزینڈر اس کے پاس آیا اور کہا کہ تمہیں کیا چاہیے، تو ڈایوجینز نے جواب دیا، ذرا ایک طرف ہو جاؤ، تم دھوپ کے راستے میں کھڑے ہو۔ اس تصویر میں ایک مسلم فلسفی ابن رشد یا ایوروز بھی ہے، جسے یورپ میں ارسطوٹل کی دریافت کی وجہ سمجھا جاتا تھا، اور اسے یورپ کے فلسفیوں میں نمایاں حیثیت حاصل تھی۔ رافائیل نے پلیٹو کی تصویر لیونارڈو کی شبیہ پر بنائی ہے۔ اس تصویر کے درمیان میں سوچتے ہوئے ہیراکلیٹس کی شبیہ مائیکل اینجلو سے ملتی جلتی ہے، اور کارنر رائٹ ہینڈ میں رافائیل نے اپنی تصویر بنائی ہے۔ اس تصویر میں ایک اور انٹرسٹنگ کردار بھی ہے۔ پارمینیڈیز کے ساتھ ہپاٹیا ہے، جو کہ الیگزینڈر کی لائبریری کی سربراہ تھی، جسے کرسچنز کے ہاتھوں دردناک موت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ اپنے سائنسی عقائد پر قائم رہی۔ خیال ہے کہ رافائیل کو مائیکل اینجلو پر فوقیت حاصل ہے، کیونکہ اس کے کام میں وہ تمام خوبیاں نظر آتی ہیں، جیسے کمپوزیشن، کریکٹنیس آف ڈرائنگ، بیوٹی، میجسٹی۔ اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر صرف ہیومن کمپوزیشن کو دیکھا جائے تو جیسے کہ مائیکل اینجلو کا کام سسٹین چیپل میں نظر آتا ہے، تو مائیکل اینجلو کو رافائیل پر فوقیت حاصل ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری اکیڈمیز میں رافائیل کو پڑھایا جاتا تھا، اور اسٹوڈنٹس کے لیے رافائیل ایک لازمی حصہ مانا جاتا تھا، اور کچھ موومنٹس جیسے کہ پری رافائیلائٹ موومنٹ ایسی تھی جو صرف رافائیل کے اثر سے نکلنے کے لیے قائم کی گئی تھی۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن آرٹ میں رافائیل کو ایک بہت نمایاں مقام حاصل ہے۔